صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. اللہ تعالیٰ کی بڑائی، علم، قدرت، حکمت، رحم، جنراسٹی، اونچائی کسی بھی چیز کا اندازہ تک نہیں لگایا جا سکتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر اعتبار سے بلندی اور بزرگی اور بلند مرتبے والے ہیں. اللہ تعالیٰ خود اپنی ذات میں بھی سب سے اونچے ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنی صفات میں بھی سب سے اونچے ہیں، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ کرتے ہیں وہ ہر معاملے میں بلندی پر ہے. اللہ تعالیٰ کے نام العلی، العالی، المتعال، the most high, the exalted and the supremely exalted. تینوں ناموں کے مطلب آلموسٹ سملر ہیں، اسی لیے قرآن میں ایک ساتھ نہیں آتے ہیں، ان کے اندر بہت سلائٹ ڈفرینسز ہیں. العلی جیسے قرآن میں آتا ہے لہ ما فی السماوات وما فی الارض وهو العلی العظیم. To him belong all that is in the heaven and all that is on the earth, and he is the most high, the most great, the most high, the sublime. یہ سب سے زیادہ جنرک میننگ ہے اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ از ہائی ان پلیس اینڈ اسٹیٹس. اس کے بعد نیکسٹ نیم آف اللہ سبحانہ تعالیٰ از الاعلیٰ، جیسے کہ قرآن میں آتا ہے سبح اسم ربک الاعلیٰ، glorify the name of your Lord, the most high. تو اس کا مطلب ہے the most high, the highest. اس کے اندر جو امپلیکیشن ہے میننگ کی وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہیز ریچ پرفیکشن آف ہائنس ان ہز نیم اینڈ ایٹریبیوٹس اینڈ ایوری تھنگ ایلس، اینڈ نو ون ایلس ہیز دیٹ ہائنس. دس ہائنس از اونلی فار اللہ سبحانہ تعالیٰ. دس از ایکسکلوسیو فار اللہ سبحانہ تعالیٰ. This is literal highness. Literally Allah subhanahu wa ta'ala is high in every way, and this is only for him. Nobody is like him. Yani he is the one who's reached that highness and no one else can compare to him. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا نام المتعال، عالم الغیب والشہادۃ کبیر المتعال، all knower of the unseen and the seen, the most great, the most high, transcendent, the most high. اس نام کے اندر جو emphasis ہے کہ nothing is higher than اللہ سبحانہ تعالیٰ. He is the only one who deserves to be high. He is the most high and he deserves to be the most high. یہ تمام نام اللہ تعالیٰ کی صفت العلو کے بارے میں ہے، and they indicate that اللہ سبحانہ تعالیٰ is high in every sense and consideration. All of the aspects of highness apply to Allah subhanahu wa ta'ala. He's high in his essence, in his status, in how he compels his creation, his qudra over his creation. He's high in his commands and control over his creation. He's high in his attributes and all that he does. Highness of Allah is not limited to one thing. پھر یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ in his essence اللہ سبحانہ تعالیٰ is high، یعنی کہ ہم اللہ تعالیٰ کو کوئی ڈائریکشن تو نہیں دے سکتے کہ اللہ تعالیٰ نارتھ ساؤتھ ایسا کوئی ڈائریکشن نہیں دے سکتے اللہ تعالیٰ کو، مگر ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اوپر ہے. اللہ تعالیٰ از اپ above the seven skies. اللہ تعالیٰ کی ذات 7 آسمانوں کے اوپر اپنے عرش پر ہے. امام مالک ایک دفعہ اپنا ایک حلقہ کنڈکٹ کر رہے تھے جس میں کہ ایک شخص اس میں اس حلقے کو اٹینڈ کر رہا تھا، اور اس شخص نے سوال کیا امام مالک کو ایڈریس کرتے ہوئے کہ او ابو عبداللہ، الرحمن علی العرش استوى کیف استوى، یعنی کہ الرحمن، جیسا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ الرحمن ہے، اور رحمان ہی روز ابو ہز تھرون. تو ہاؤ ڈڈ ہی رائز ابو ہز تھرون، کیسے گئے اپنے عرش کے اوپر، کیسے گئے اللہ سبحانہ تعالیٰ. تو امام مالک نے یہ سوال سنا اور اپنا سر نیچے کر لیا، کافی دیر خاموش رہے، اتنا کہ لوگوں کو ان کے ماتھے پر پسینہ ٹپکتا ماتھے سے دکھنے لگا، کہ پسینے پسینے ہو گئے یہ سوال سن کے. اس کے بارے میں سوچا، غور فکر کری، اور دیر واز کمپلیٹ سائلنس ان ہز حلقہ. پھر انہوں نے جب سر اٹھایا تو یہ جواب دیا کہ دا رائزنگ از ناٹ ان نون، اللہ کا عرش کے اوپر جانا کوئی چھپی ہوئی بات نہیں ہے. دا وے اٹ از ہیپنڈ از انکنسیویبل، مگر یہ سمجھنا کہ یہ کیسے ہوا یہ ممکن نہیں ہے. فیتھ ان اٹ از این obligation، اس کو ماننا ایمان کا حصہ ہے. اینڈ آسکنگ اباؤٹ اٹ از اے بدع، اور اس کے بارے میں سوال کرنا بدع ہے.
I see you as a man who intended evil with this question. یعنی امام مالک کی سمجھ گئے کہ برے ارادے سے سوال کیا گیا تھا یہ. امام مالک کو کنفیوز کر کے لوگوں کے دلوں میں اسلام کے لیے ڈاؤٹس ڈالنے کا مقصد تھا اس شخص کا. پھر امام مالک نے آرڈر دیا کہ اس شخص کو ان کے حلقے سے باہر نکال دیا جائے. سو ہی واز ٹیکن آؤٹ اینڈ بین فرام ہز حلقہ. اس کے بعد باقی تمام اسکالرز نے اس انسیڈنٹ کے بعد اسی میتھڈالوجی کو فالو کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں سوال کرنا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کیسے کیا، اللہ تعالیٰ کو امیجن کرنا، اللہ تعالیٰ کی نے جو اپنے بارے میں بتایا ہے ان باتوں کو اپنی طرف سے ایکسپلین کرنا، یا ان کے بارے میں ایسے سوال کرنا جو صرف اللہ تعالیٰ کا ہی کو اس کا علم ہے. ایسے سوال کمپلیٹلی ممنون ہیں ہمارے دین میں، اور ان پہ بلیو کرنا از پارٹ آف آر ایمان. اللہ تعالیٰ کے نیمز اینڈ ایٹریبیوٹس اور ایکشنز، اللہ تعالیٰ کا دیکھنا، اللہ تعالیٰ کا بولنا، اللہ تعالیٰ کا ڈسینڈ کرنا، اللہ تعالیٰ کا اوپر جانا، ان چیزوں کے بارے میں اسکالرز نے اسی رول کو فالو کیا ہے کہ نہ ان کو امیجن کرنا ہے، نہ ان کو ایکسپلین کرنا ہے، نہ ان کو ڈینائی کرنا ہے، نہ ہم ان کے بارے میں سوال کر سکتے ہیں، نہ ان کو کریشن سے کمپیئر کر سکتے ہیں، نہ اللہ تعالیٰ کو کریشن سے کمپیئر کر سکتے ہیں، نہ کریشن کو اللہ تعالیٰ سے کمپیئر کر سکتے ہیں، نہ کہ اس کے مطلب جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں بتایا ہے اس کا مطلب یا ٹیکسٹ کو بھی چینج نہیں کر سکتے، نہ کہ یہ کہنا ہے ہم نے کہ اس کا کوئی مطلب نہیں، یہ کہا ہے اللہ تعالیٰ نے مگر اس کا کوئی مطلب نہیں. تو آل آف دس از ممنون. اللہ تعالیٰ سب سے اونچا ہے مگر ہماری شرک سے بھی قریب ہے. کوئی پتہ نہیں گرتا زمین پہ کہ اس کی خبر ہوتی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو. وہ ہم سے بھی زیادہ اچھی طرح جانتا ہے، مگر اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ وہ ہر جگہ اپنی ذات میں موجود ہے. اللہ تعالیٰ از کمپلیٹلی سیپریٹ فرام ہز کریشن. He is high above everything else in his essence. His sifat are too high. His qahr is higher than everything. He is al-qahhar, higher than his creation, high above his creation. His command and power is supreme. His qadr is above everything. اللہ تعالیٰ کو ہر جگہ موجود سمجھنا، اللہ تعالیٰ کے علو کو ڈینائی کرنا، ان غلط عقائد میں سے ہے جن کو فالو کر کے لوگ بھٹک گئے اور گمراہ ڈیویٹڈ فرقوں میں بٹ گئے. مسلمان کو ان باتوں میں کنفیوز نہیں ہونا چاہیے جن کا ذکر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں صاف صاف کر دیا ہے. There is no doubt that denial of the attribute of al-ulu is a problem in their aqidah. Allah is physically above his arsh and his knowledge and control is everywhere. قرآن میں there are over 1,000 evidences alone just in the Quran of اللہ تعالیٰ being high. اور انہی ایویڈنسز میں سے چند ایویڈنسز کی بات کریں گے ہم of اللہ سبحانہ تعالیٰ being all high in our next audio. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.